یہ 50 کی دہائی کی بات ہے۔ انڈین ریاست گجرات اور راجستھان میں بھوپت ڈاکو کافی سرگرم تھا۔ بھوپت اور اس کے گروہ پر جولائی 1949 سے لے کر فروری 1952 کے درمیان 82 افراد کے قتل کا الزام بھی تھا۔ جب انڈین پولیس نے اس کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کیا تو وہ اپنے ساتھیوں سمیت فرار ہو کر سرحد پار پاکستان بھاگ گیا، اور یوں اس کہانی کا ایک ایسا نیا سلسلہ شروع ہوا جو کئی دہائیوں تک جاری رہا۔ میں ہوں خالد کرامت اور آپ سن رہے ہیں BBC کی آڈیو سٹوری، جس کے مصنف ہیں ریحان فضل۔ مشہور کتاب The People Next Door: The Curious History of India's Relation with Pakistan کے مصنف اور پاکستان میں انڈیا کے سفیر کے عہدے پر رہنے والے ڈاکٹر TCA راگھون بتاتے ہیں، اس کے بارے میں میں نے ایک فائل دیکھی تھی جو میرے پاس ڈی کلاسیفائڈ کرنے کے لیے آئی تھی تاکہ اسے نیشنل آرکائیوز میں بھیجا جا سکے۔ یہ معاملہ اتنا اہم تھا کہ اس کے بارے میں دونوں ممالک کے درمیان کئی بار اعلیٰ سطحی بات چیت ہوئی تھی۔ مشکل یہ تھی کہ اس مطالبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انڈیا کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں تھا، کیونکہ اس وقت دونوں ممالک کے درمیان ملک سے بھاگے ہوئے لوگوں کو واپس کرنے سے متعلق کوئی معاہدہ طے نہیں پایا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب انڈیا کے اس وقت کے سفارت خانے کی جانب سے بھوپت ڈاکو کو ملک واپس لانے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں تو انہوں نے پاکستان کی حکومت پر یہ الزام لگایا کہ وہ سیاسی طور پر اتنی کمزور ہے کہ ووٹوں کی پرواہ کیے بغیر بھوپت کو انڈیا کو سونپنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ انڈیا کی جانب سے مستقل دباؤ اور میڈیا میں لگاتار اس پر بحث کی وجہ سے جولائی 1956 میں اس وقت کے انڈیا کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور پاکستان کے وزیر اعظم محمد علی بوگرا کے درمیان اس بارے میں بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد نہرو نے وزارت خارجہ کی فائل پر لکھا، پاکستان کے وزیر اعظم نے میرے سامنے بھوپت کا معاملہ اٹھایا، میرے خیال سے اس بارے میں شروعات ان کی طرف سے ہوئی۔ مسٹر بوگرا نے کہا وہ پوری طرح سے اس بات سے متفق ہیں کہ بھوپت کی حوصلہ افزائی نہیں کی جانی چاہیے تھی۔ اسے انڈیا واپس بھیجنے کے بارے میں انہوں نے یہ کہہ کر ہاتھ جھاڑ لیے کہ دونوں ممالک کے درمیان ملک سے بھاگ کر آنے والوں کو واپس کرنے سے متعلق معاہدہ ہی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسے انڈین حکومت کو اطلاع کرنے کے بعد سرحد پر چھوڑنے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، لیکن کسی طرح یہ خبر انڈین میڈیا میں لیک ہو گئی اور پاکستان اپنی اس پیشکش سے پیچھے ہٹ گیا۔ انڈین میڈیا میں اس وقت بھوپت سے متعلق خبریں چھائی رہتی تھیں۔ بلٹس نے اپنے اپریل 1953 کے ایڈیشن میں سرخی شائع کی، کیا بھوپت پاکستانی فوج کے لیے بھارتیہ ڈاکوؤں کو بھرتی کر رہا ہے؟ اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ بھوپت پاکستانی فوج کے خفیہ ادارے کے لیے بھارتی ڈاکوؤں کو بھرتی کر رہا ہے اور ایک ٹاپ سیکرٹ مشن کے لیے انڈیا پاکستان سرحد کے نزدیک گھوم رہا ہے۔ TSA راگھون بتاتے ہیں، میڈیا کی قیاس آرائیوں کے درمیان بھوپت کی حکمت عملی یہ تھی کہ کسی بھی صورت میں پاکستان اسے انڈیا کے حوالے نہ کرے، جہاں اسے پھانسی پر لٹکایا جانا تقریباً طے تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے بعض حامیوں نے سڑکوں پر ڈرامے کر کے اس کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے تقریباً 1500 روپے جمع کیے۔ اس زمانے میں یہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ اس سے بھوپت کی اتنی حوصلہ افزائی ہوئی کہ اس نے ایک فلم بنانے کا منصوبہ بنایا جس میں جوناگڑھ پر بھارتی فوج کے قبضے کو دکھایا جاتا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ اس طرح کی فلم سے پاکستان میں انڈیا مخالف سوچ کو فروغ ملے گا۔ بھوپت کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ انڈیا بھیجے جانے سے بچنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ خود کو جوناگڑھ کی آزادی کے لیے لڑنے والے شخص کے طور پر پیش کرے۔ اس نے صوبہ سندھ کی ایک عدالت میں یہ دلیل دی کہ اس نے آزادی کی لڑائی میں حصہ لیا تھا اور اسی بنیاد پر رہائی کا مطالبہ کیا۔ بلٹس اخبار نے بھوپت کے ان دلائل کو شائع کرتے ہوئے لکھا، جب میری ریاست جوناگڑھ پاکستان میں ضم ہو گئی تو بھارتی فوج نے اس پر حملہ کر دیا۔ ہم نے طاقت کا جواب طاقت سے دینے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے 3.5 سال تک بھارتی فوج کا مقابلہ کیا، لیکن آخر میں فتح ان کی ہوئی۔ اس کے بعد مجھے انڈیا چھوڑنے اور پاکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ میں پاکستان کا وفادار ہوں جس نے مجھے پناہ دے کر میری زندگی بچائی۔ پاکستان کی حفاظت کے لیے میں اپنے جسم کے خون کی آخری بوند تک دینے کے لیے تیار ہوں۔ راگھون بتاتے ہیں، جوناگڑھ کے فریڈم فائٹر ہونے کی بھوپت کی دلیل آخر کار رنگ لائی اور اسے پاکستان میں پناہ دے دی گئی۔
वो 2006 में अपनी वफात तक पाकिस्तान में ही रहा। उसने अपना मजहब तब्दील करके इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम अमीन यूसुफ रख लिया। उसने वहां दोबारा शादी की और उसके 2 बच्चे भी हुए। बाद में भोपत का पीछा करने वाले पुलिस अफसर विजय कांटकर ने मराठी जबान में एक किताब लिखी। उन्होंने बताया कि भोपत हर वारदात के बाद एक तहरीरी पैगाम में पुलिस को वार्निंग देकर जाता था, जिसे जासा कहा जाता था। कांटकर कहते हैं वो उन्हें हमेशा डेकरा कहकर मुखातिब करता था, जबकि वो उम्र में उनसे 10 बरस छोटा था। डेकरा का मतलब होता है बेटा। कांटकर ने भोपत को पकड़ने के लिए पैरों के निशान पहचानने वाले माहिरीन की मदद ली थी। एक पुलिस एनकाउंटर में उसके साथी दिवायत की मौत के बाद भोपत ने अपने 3 साथियों के साथ पाकिस्तान भागने का फैसला किया। उनमें से एक साथी अमर सिंह कुछ दिनों के बाद इंडिया वापस लौट आया। बाद में खबर आई कि जेल से रिहा होने के बाद भोपत ने दूध फरोख्त करने का कारोबार शुरू कर दिया है। कांटकर 1969 में सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल के ओहदे से रिटायर हुए।